Assalamu alaikum class 9. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the chapter Qaid-e-Azam and his vision, which is on page number 59. So kindly open your English textbook and get the chapter Qaid-e-Azam and his vision on page number 59 in your respective textbook. As you can see, the book is now open, page number 59. Here we are, Qaid-e-Azam and his vision for Pakistan. Qaid-e-Azam اور ان کا ویژن پاکستان کے لیے کیا تھا، مطلب وہ کیا ویژن رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، کیا سمجھ بوجھ تھی، وہ پاکستان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے. بیسکلی یہ اس چیپٹر میں ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو اور آپ سمجھیں گے. اوکے، آپ کو کیا کرنا ہے، ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے قائد-اعظم اینڈ ہز ویژن کی فار پاکستان. دیٹس اسٹارٹنگ فرام دیئر اینڈ ول بی اینڈڈ ہیئر از آن پیج نمبر 60. اوکے ہیئر از اے سمری فار یو. سمری لکھ لی گئی ہے آپ کی کنوینئنس کے لیے. قائد-اعظم اینڈ ہز ویژن مطلب قائد-اعظم پاکستان کے لیے کیا ویژن رکھتے تھے. قائد-اعظم اینڈ ہز ویژن فار پاکستان. سو سمری اسٹارٹ فرام ہیئر ایز یو کین سی آن یور اسکرین. Qaid-e-Azam was a great Muslim leader. It was due to his wise leadership that the largest Muslim country appeared on the map of the world. Qaid-e-Azam ایک عظیم مسلم رہنما تھے. ان کی عقل مندی کی وجہ سے ہی وہ ایک وائز لیڈر تھے، ایک عقل مند لیڈر تھے. ان کی وائز لیڈرشپ کی ہی وجہ سے دیٹ دا لارجسٹ مسلم کنٹری اپیئرڈ آن دا میپ آف دا ورلڈ، کہ ایک بہت بڑا مسلم ممالک اس دنیا کے میپ پر وجود میں آیا. دا قائد-اعظم گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ان کراچی. قائد-اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اینڈ ہی وینٹ ٹو انگلینڈ فار ہائر اسٹڈیز. انگلینڈ گئے ہائر اسٹڈیز کے لیے. اینڈ دین ہی گاٹ اے لا ڈگری فرام دیئر. لا ڈگری مینس انہوں نے وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی. دا قائد-اعظم ورک ڈے اینڈ نائٹ فار پاکستان. انہوں نے دن اور رات ایک کر کے پاکستان کے لیے کام کیا. The Qaid asked his people to work honestly and selflessly for their country. قائد-اعظم ہمیشہ کہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ کام ایمانداری سے اور سیلف لیس طریقے سے کرو اپنے ملک کے لیے. مینس وہ پیٹریوٹزم کو پروموٹ کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو بھی سٹیزن پاکستان میں رہتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے ایمانداری سے اور سیلف لیس مطلب خود کو چھوڑ کر، سیلف کا مطلب ہوتا ہے خود اور لیس کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف لیس اپنے آپ کو بھول کر اپنے ملک کے لیے دل و جان سے محنت کرنا ایمانداری کے ساتھ. ہی آلسو اسٹریس پیپل آن گوئنگ ایجوکیشن، آن گیٹنگ ایجوکیشن. انہوں نے اسٹریس کا مطلب یہاں پہ یہ وہ والا اسٹریس نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت اسٹریس ہو گیا ہے، ہیڈیک وغیرہ، یہ وہ اسٹریس نہیں ہے. یہاں پہ اسٹریس کا مطلب ہے زور دینا بات پہ، مطلب وزن، ایسی بات جس میں وزن ہو. ہی آلسو اسٹریس پیپل مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایجوکیشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی جو قومیں ہیں وہ ترقی کرتی ہیں. وداؤٹ ایجوکیشن اٹ از ناٹ پاسبل ٹو بیکم اے بیسٹ اے سپر پاور لیڈر یا سپر پاور کنٹری ان اے ورلڈ. So education is our first priority. He also advised people to build a good character. اور وہ ایڈوائز کرتے تھے کہ ایجوکیشن حاصل کرو. سب سے انہوں نے ان کا کس بات پہ زور تھا کہ اپنے ملک کے لیے ایمانداری کے ساتھ اور سیلف لیس طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرو ایز اے سٹیزن. اینڈ دین انہوں نے کیا اسٹریس کیا، انہوں نے بولا کہ ایجوکیشن حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد بولا کہ ایک گڈ مورل کیریکٹر ہونا چاہیے. مینس یہ ایجوکیشن تو ہو گئی لیکن ساتھ میں جب تک آپ کو مورل کیریکٹر ہی پاورفل نہ ہو، مینس اسٹرانگ نہ ہو،
آپ کے اندر اخلاقیات ہی نہ ہوں، آپ کے کردار میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو اور ایٹیکیٹس نہ ہوں، آپ کا جو کیا کہتے ہیں مینرزم، ایک طریقے سے جو مینرزم آپ نے سنا ہوگا، مینرز نہ ہوں، تو وہ ایجوکیشن کس کام کی نہیں ہوتی. تو ایجوکیشن کے ساتھ اپنا کیریکٹر بھی گڈ کرنا ہے. ہی ہمسیلف واز اے مین آف کیریکٹر. وہ ایک بہت اعلیٰ کردار کے انسان تھے. اینڈ ہی آلسو ریمائنڈیڈ پیپل دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان از اے فیکٹ ٹو وچ دیر از نو پیرل ان دا ہسٹری آف ورلڈ. اور وہ ہمیشہ لوگوں کو یاد کرواتے تھے. ہی آلسو ریمائنڈیڈ پیپل کہ پاکستان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ ہم، اور بیسکلی اے مین آف کیریکٹر کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپس میں بیہیو کرتے ہو، کس طریقے سے آپ لوگوں میں مطلب سوشلی ایکٹ کرتے ہو. صرف ایکٹ اچھا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ FB اور واٹس ایپ پہ آپ نے بہت اچھی اخلاقیات دکھانی ہے، اچھے اسٹیٹس لگانے، یہ نہیں ہوتا. اس کو مورل کیریکٹر نہیں بولتے. آپ سوشل میڈیا سے باہر آ کے بھی اپنے گھر میں بھی بیسکلی یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان کی تربیت، اور انسان کیسا ہے نا وہ اس کے گھر سے پتہ چلتا ہے. تو آپ کو اپنے گھر میں بھی وہی اخلاقی طور طریقے اطوار اڈاپٹ کرنے چاہیے. انہی مینرزم کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے جیسا کہ آپ باہر شو کرتے ہو اور یا تو جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کرتے ہو. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ڈیسٹنڈ ٹو پلے اے میگنیفیشنٹ پارٹ ایئر آفٹر ایئر. جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم نے بہت اسٹرگل کی. پاپا قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پرائم منسٹر لیاقت علی خان آئے. لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا ٹائم 1951. تو اس کے بعد پاکستان ایئر آفٹر ایئر مینس کہ سال بہ سال وہ میگنیفیشنٹ پارٹ پلے کرتا گیا. مینس جس کنڈیشن میں پاکستان ہمیں ملا تھا، کوئی ایسٹس نہیں تھے. ایسٹس مینس ہمارے کوئی بھی خاص اثاثے ہمیں نہیں ملے تھے. جو لاسٹ وائس روئے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ایک طریقے سے فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا تھا پاک انڈیا کے بٹوین. تو جو بھی لمیٹڈ ایسٹس ہمیں ملٹری ایسٹس تھے، اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ کا جو سسٹم تھا، نہری نظام تھا ہمارا، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. جو ریفیوجیز تھے جو مائیگریٹ کر کر آئے تھے، تو بہت ہی مشکل وقت تھا اس وقت. تو پھر پاکستان نے، اور اس وقت جو بھی وہاں جو بھی مطلب اس ملک کے باشندے تھے، مینس سٹیزن تھے، ان لوگوں نے محنت کی، اسٹرگل کی، ڈے ٹو ڈے، منتھ ٹو منتھ. پھر یہ ہوا کہ ایئر آفٹر ایئر پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا. ایز سچ وہ ترقی نہیں ہو سکی کہ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن جب پاکستان بنا اس وقت کو اگر آج کی کنڈیشن سے کمپیئر کیا جائے تو وی ول ڈیفینیٹلی سے کہ اس سے بہت بہتر کنڈیشن ہے آج کہ جو اس وقت حال تھا. تو یہ کیسے ہوا، یہ پاسبل کیسے ہوا؟ اگر ہم آنیسٹ نہ ہوں، سیلف لیس نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب بھی ہمیں صرف اس وقت کی سیلف لیسنس کی اور آنیسٹی کی ضرورت نہیں تھی. آنیسٹی اور سیلف لیسنس یہ تعمر ضرورت ہوتی ہے ایک نیشن کو. تو ہمیں آج بھی بلکہ پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال 74 ایئرس ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں آج بھی پاکستان کے لیے اگر ہم آنیسٹی سے اور سیلف لیس طریقے سے اگر ہم محنت کریں، ہم یہ نہیں بولیں کہ وہ پولیٹیشین تھا یا وہ گورنمنٹ ایسی ہے یا پھر وہ ہے یا پھر وہ ہے. پولیٹیشینس کو جو اتھارٹیز ہیں ان کو کرٹک کرنے کے بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈیویجول بیسس پہ ہمارا کیا رول ہے ایز اے سٹیزن، ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے وقت پہ ٹیکسز پے کیے، کیا ہم نے جو بھی اس کے علاوہ ہمارے فائنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے وہ کیا. کوئی بھی سوشل میسیج گورنمنٹ کی طرف سے اگر وائرل ہوتا ہے جو ہم فون پہ ریسیو کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، کہ ہم اس پہ ایکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ پبلک رسپونڈ کرتی ہے. تو انڈیویجول بیسس پہ بھی ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم خود اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو پھر ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ گڈ ایٹ آل. تو پہلے انڈیویجول بیسس پہ خود کو بہتر کرنا ہے، دین پھر ہم بات کریں گے کلیکٹیو لیول پہ، مینس گورنمنٹ لیول پہ. لیکن انڈیویجولی تو اپنے آپ کو بہتر کریں ہم سب سے پہلے. تو قائد اعظم نے بیسکلی انفرادی قوت پہ زور دیا. انفرادی قوت مینس انڈیویجول بیسس پہ انہوں نے بولا کہ ایجوکیشن حاصل کرو، آنیسٹ رہو،
سیلف لیس رہو. انہوں نے یہ ان کے اگر اپنے ایڈریسز پڑھے ہوں, ایڈریسز میں جو بھی انہوں نے خطاب کیے پبلک سے, تو انہوں نے یہ نہیں بولا پولیٹیشین ایسا ہونا چاہیے, گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے. ان کا زور تھا انفرادیت پہ, مینس انفرادی طور پہ انسان ایسا ہونا چاہیے. جب انفرادی طور پہ انسان بہتر ہوگا تو کلیکٹیولی مینس پھر گورنمنٹ بہتر ہوگی. پہلے خود کو بہتر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی بہتر ہو سکے. تو یہ تھا قائد اعظم مینڈس ویژن فار پاکستان. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کانسیپٹ بہت ایزی تھا. بیسکلی قائد اعظم کی بایوگرافی ہم نے ڈسکس کی ہے. اس میں ایسا کوئی ہوم ورک نہیں ہے, لیکن اسائنمنٹس نہیں ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اسے, نوٹس جو ہیں اسکول میں اویلیبل ہیں. ایز سون ایز پاسبل آپ کے اسکولس اوپن ہو جائیں گے فرام 15 سپٹمبر. دین وی ول میٹ یو سون, اینڈ تبھی سارے کام صحیح طریقے سے الاٹ ہو پائیں گے. لیکن ابھی آپ نے کیا کریں, ریڈنگ کریں. کانسیپٹ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. اوکے, تب تک کے لیے بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.